مراسیوں کا کام ہوتا ہے صرف جھوٹی تعریف کرنا. پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے دیر آباد شاہیاں سلامت. کبھی کسی کا شاہی سلامت رہی، کبھی کسی کا ڈیرا آباد رہا. ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ان کا پہلا جھوٹ ہوتا ہے. ہم اس کو سن کے مست ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہ لے ہی جاتے ہیں. ایک دفعہ باپ بیٹا کہنے لگے ہمارا ٹائٹل ہے علاقے میں میاں. کہنے لگے میاں صاحب اے میرے پوتر نو نوکری رکھا دے. میں کہا مراسی تے نوکری؟ مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ جو جانتے ہیں مراسیوں کو، انڈیا والے تو شاید نہ جانتے ہو، تو پنجاب والے جانتے ہیں. تو بڑی نازک پولی جی قوم ہوتی ہے، بیٹھے کھاندے کر کے نہیں کھاندے. اور میں کہ مراسیاں کدی نوکری کی تھی کہ جی بھوک مر گئے ہیں ہن صرف تسی خیرات دیندے ہو، ہور کوئی دیندا ہی کوئی نہیں، گزارا نہیں ہونا. تو میں وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو فون کیا، وہ شوگر مل کے جی ایم تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھیج دیں، میں لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسے کہا چاچا انہوں لے جا، انہوں لیبر اچھ رکھ لے سی. شاہیاں کہیں دیر آباد میاں لباٹ دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، یہ پیچھے پیچھے پیچھے. چوتھے دن وہ دوبارہ ڈیرے میں. میں کہا وہ تو انہوں کی بڑی انت میں گلے آئی اتھے شوگر میں نوکری آستے. تو اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی بڑا افسر ہوتا ہے. انہوں نے بوریاں ڈھونڈ تے لا دیتا، ادھی کانڈی لوس گئی ہے ساری. میں جاتا کوئی بڑا افسر اسی لیبر. میں کہا میں تنہوں پہلے نہیں آکھیا کہ مراسی بیعتے کھاندن کرتے نہیں کھاندن. تو میں جب بھی اللہ کے نبی کے روزے پر جاتا ہوں تو میں وہاں یہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا ہوں، میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا آپ کی پیڑھی آپ کو سنا کر. پھر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب آدم علیہ السلام تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ بیچ میں 3 سال وہ تھے اس کے کورونا کے تو نہیں گیا، باقی اللہ تعالیٰ 89 سے مجھے لے جا رہا ہے. اس کو میں گیا موریتانیہ تو وہاں اس لفظ کو پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے حسین ہے. ایک بدو عورت کے چند جملے سناتا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی. رابغ کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی. آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف خالی کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے. سکر کارلا پتر. تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا نا، تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی یہ بندہ کی کر رہا ہے، اس سے جو تو پانی نہیں نکل رہا تھا، دودھ کتوں نکل رہا. آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آ گئے بھر کے. تو آپ نے دودھ، ایک بکری 1 گلاس دودھ دیتی ہے، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقت کو پلایا، آخر میں خود پیا. دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے. یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی. 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے. اس کا خامد آیا، اے دودھ کتوں آیا؟ کیس بکری چوں کا پاگل ہو گئی، دماغ خراب ہے تیرا، یہ تو کتوں آ گیا؟ ایدہ کی ہو گیا؟ اس نے کہا اچھا میں دس ہو کی ہو جا ہے. تو آج تک ترجمے والے تھک رہے ہیں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء
الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا ذرا جان، ترجمہ بعد میں کروں گا. رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجر لم تزر به سعد وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطر في صوته سحر أزج أقرن اذا تقلم علاه البهاء واذا سقط علاه الوقار. کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا. ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور دبلا پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے. تو پیٹ کھبے پاسے ہوں، وہ ہنستے بھی ہیں تو پیٹ سے ہنستے ہیں. گل کیتا کر میں دسترخوان تے انا ہو جا. ایک ساتھ پھر مولانا کس کی خواہش ہے میری اور بڑی بڑی ڈسبلٹی سے اللہ کرنا. میں نے کہا میں تو ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں. قسیم